धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्व में मानव कहलाने वालों, मेरे लिए तो बात ऐसी हो रही है आज संपूर्ण धरती पर कि मैं बोलूँगा तो बोलेगा कि बोलता है। मेरा बोलना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि लोग सत्य सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसका मूल कारण यही है। यही कारण बना कि लोगों को सत्य सुनना पसंद ना होने के कारण लोग सत्य सुनना नहीं चाहते, क्योंकि लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, भाव में बह जाते हैं, मुफ्तखोर हैं, फुकटबाज हैं। और विशेष करके ये सभी संप्रदायों में फुकटबाजी का धंधा सब लोगों ने चला रखा है, यानी मेहनत करना ना पड़े और माल मिल जाए, और इसी पर ही ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं सभी लोग, सभी संप्रदाय वाले। पर ईश्वर मिलना, ईश्वर का सानिध्य पाना इतना आसान काम है? ईश्वर के सानिध्य के लिए ऋषि मुनियों ने पूरा जीवन दिया है, पूरा जीवन लगाया है, और पूरा जीवन लगाने के बाद ही ऋषि मुनियों ने परमात्मा का सानिध्य लाभ किया है। मुक्त आत्माएं उन सब बातों को दुनिया वालों के सामने खोल खोल करके रखा है, जैसे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, कपिल, कनद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि जितने भी ऋषि हुए हैं, सभी ऋषियों ने उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। लेकिन मुफ्तखोरी में ही लोग परमात्मा का सानिध्य पाना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि अल्लाह को पाना है, कोई कह रहा है गॉड को पाना है, कोई कह रहा है कुछ है। लेकिन पाने का तरीका क्या है? सब ने तरीका अलग अलग बताया। तो सब अलग अलग तरीका बता करके कभी परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर सकता क्या? सही और सच्चा रास्ता जब एक है, और वो रास्ता कौन सा है हमने जाना नहीं, हमने जाना ही नहीं है कि सही और सच्चा रास्ता कौन है, तो गलत रास्ते पे चल करके कहीं कोई सच्चाई को पा सकता है? नहीं। सच्चाई को पाने के लिए सच्चे रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। इसीलिए आइए, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि मैं बोलता हूँ तो लोगों को सहन नहीं होता है, और लोग कहते हैं कि ये बड़ बोलापन दिखा रहे हैं, महेंद्र पाल जी बड़ बोलापन दिखा रहे हैं। आइए, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि दुनिया के लोग किसको साइंस बता रहे हैं, क्या साइंस बता रहे हैं। और विशेष करके ये डॉक्टर जाकिर नाइक मुन्ना भाई का साइंस देखिए। पहले इनको सुनिए ये क्या बोल रहे हैं, फिर उसमें मैं आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा कि कुरान का साइंस क्या वाकई में ये साइंस है या कुरान में साइंस विरुद्ध है। मैं उस दिन आप लोगों को बोला भी था, कुरान में साइंस विरुद्ध बातें हैं। जैसा उस दिन मैं बोला था कि ज़ुल्करनैन ने सूरज को कीचड़ वाला तालाब में डूबता हुआ देखा है, ये कुरान बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। पर ज़ुल्करनैन कौन है उसके लिए मतभेद है, उसके लिए लोगों में इख्तलाफ है। ज़ुल्करनैन किसी ने बादशाह बताया है, ईरान का बादशाह है, हो सकता है ईरान का बादशाह हो, लेकिन ज़ुल्करनैन की बात ईरान के बादशाह के बाद अल्लाह क्यों कहने जाएंगे? ईरान के बादशाह की बात अल्लाह क्यों कहने जाएंगे कुरान में? और वहाँ या ज़ुल्करनैन साफ शब्दों में आया है। खैर, तो आज ये हमारे मुन्ना भाई किसको साइंस मान रहे हैं, आइए ज़रा हम सब मुलाहिज़ा फरमाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के मुखारबिन से। सुनिए। The first question that we have is from Pooja Pradeep. Quran says sperm is produced in between backbones. How is it possible? That means the Quran is corrupted. The sister asked a question that the Quran says that human beings are created from sperm, which is emitted from the backbones, and this is not possible, so the Quran is corrupted. What the sister is referring to is a verse in the Quran from Surah Tariq, chapter number 86, verse number 5, 6 and 7, where Allah subhanahu wa ta'ala says that let man think from what he is created. He is created from a drop which is emitted. ये सूरा अत-तारिक का हवाला दे रहा है। सूरा अत-तारिक में
کیا بتایا، سورہ طارق میں کیا بتایا گیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جسے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بول رہے ہیں۔ اور سورہ طارق میں جو بتایا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پروشوں کے جو ویریہ ہوتے ہیں وہ میڈیکل سائنس کے آدھار پر وہ انڈ کوش میں ہوتا ہے، اور یہاں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ وہ اسپائرل میں ہوتا ہے۔ آئیے جس سورہ طارق کی بات یہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے، سورہ طارق کو سنیے، اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرما۔ دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، قاری صاحب بول رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے، رحم و کرم والا ہے۔ اب اسی بات کو لے کر کے میں گھیر رکھا ہوں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور مشفق سلطان جیسے جاہل جو کہہ رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ نہیں ہے اور وہاں شروع کرو یہ شبد نہیں ہے۔ اب یہ مولانا نے کیا بولا ضرور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور سنیے آگے کیا بولتے ہیں۔ مانے والا ہے والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، آسمان کی فضائے بسیط اور خلائے عظیم کی قسم، اور رات کو نظر۔ قسم کون کھا رہے ہیں؟ اللہ۔ اور کس کے قسم کھا رہے ہیں؟ آسمان کی اور پورے خلقت کی۔ اب اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی بھائی؟ اور قسم کس لیے کھایا جاتا ہے؟ اور ایک دو جگہ نہیں، کہیں سورج کی قسم، کہیں چاند کی قسم، تو کہیں زیتون کی قسم، کہیں انجیر کی قسم، تو کہیں کچھ کی قسم، کیا کیا اللہ نے قسم کھا رکھی ہے۔ وہ کبھی موقع ملے گا وہ بھی سنا دوں گا۔ یہاں پر ان قاری صاحب کیا بول رہے ہیں ذرا سنیے، یہ کس طریقے سے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ آنے والے کی قسم، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو نظر آنے والا کیا ہے؟ اس سے مراد ہر وہ آسمانی قرہ ہے، خواہ وہ ستارہ ہو یا سیارہ یا اجرام سماوی کا کوئی اور قرہ جو چمک کر فضا کو روشن کر دیتا ہے۔ إن كل نفس لما عليها حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے۔ فلينظر الإنسان مما خلق، بس انسان کو غور و تحقیق کرنا چاہیے۔ اب انسان پر کوئی ایسا انسان نہیں جس پر نگہبان موجود نہ ہو، اور انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کو تو کیول مسلمانوں کو چھوڑ کر، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات چھوڑ کر کے اللہ تو کسی اور کی بات نہیں کری ہے، تو کیول انسان کیول مسلمان ہے؟ یہ سوال میں اٹھایا تھا، جو میرے 15 سوالوں کا جواب دینے کا پریاس لوگوں نے کیا ہے نا، تو یہ سوال میں اٹھایا تو انسان ہے کون؟ اور اللہ خود کہہ رہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہے ہر بندوں پر۔ وہاں پر بندہ کہا گیا ہے، یہاں انسان کہا گیا ہے۔ کیا انسان کیول مسلمان ہے یا بندہ کیول مسلمان ہے؟ تو اگر بندہ مسلمان ہے تو اللہ کو ان مسلمانوں کے لیے بولنا چاہیے، بنی نو انسان کے لیے کیوں؟ سمگر مانو سماج کے لیے کیوں؟ مانو سماج کے لیے تو اللہ کا کوئی اپدیش ہے نہیں، اور جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ قرآن میں ایک دو جگہ نہیں انیک بار آیا ہے۔ آگے سنیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوی اور متحرک مادہ تولید میں سے پیدا کیا گیا ہے، جو پیٹھ اور کولہے کی ہڈی۔ اب سنیے، یہ ذاکر نائک جو بتا رہا تھا، انگریزی میں اسپیچ دے رہا ہے، وہ یہی بات بتا رہا ہے۔ یہ
قوت کیا ہے جو کولہے کی ہڈی کے بیچ جو پیدا کیا، کیا کس چیز سے؟ نطفہ، جس کو نطفہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو ویریہ کہا جاتا ہے پرشوں کے اندر. تو پرشوں میں ویریہ، لیکن عورتوں میں کیا ہے؟ عورتوں کے پاس کیا ہے؟ اس کی چرچا اللہ کے پاس نہیں ہے، نہ اللہ جانتے ہیں. اور یہ میڈیکل سائنس کا ماننے والا کیول یہ اس کے اچھلتی ہوئی پانی بتایا ہے، جو نطفہ بتایا گیا ہے وہ اچھلتی ہوئی پانی وہ کہاں ہے؟ وہ ہے کولہے کی ہڈی اور اسپائرل کے اندر، اسپائرل کے بیچ میں. لیکن میڈیکل سائنس کہتا ہے انڈ کوش میں ہے. آج میں ایک بات اور سناؤں گا، آگے سنیے کیا بول رہے ہیں. کے درمیان پیڑوں کے حلقے میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے. پیڑوں کے حلقے میں سے باہر نکلتا ہے، پیڑوں کے حلقے میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے. لیکن یہ سچ نہیں ہے. قرآن جانتا ہی نہیں ہے کہ پرشوں میں ویریہ کہاں رہتا ہے، ویریہ کی استھاپنا کہاں ہوتی ہے. میڈیکل سائنس نے مانا ہے انڈ کوش میں، اور یہ میڈیکل سائنس پڑھا ہے، بتا رہا ہے وہ قرآن کے انہی باتوں کو. اچھا یہی بات اگر ہے، اگر یہ نطفے سے ہی پیدا ہوتا ہے انسان، تو پھر بنا نطفے کا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ عیسیٰ کو کس نے بنایا؟ عیسیٰ کو یہ نطفہ اللہ نے کہاں سے دیا ہے؟ کیا اللہ والا نطفہ تھا؟ کون سا نطفہ عیسیٰ کے اندر میں آیا جو عیسیٰ بن گیا؟ آگے سنیے کیا بول رہے ہیں وہ قاری صاحب. بے شک وہ اس زندگی کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے، جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے. پھر انسان کے پاس نہ خود کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. اس آسمانی کائنات کی قسم میں جو بولوں گا پھر اپنی ابتدائی حالت میں پلٹ جانے والی ہے. اس زمین کی قسم جو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہے. بے شک یہ فیصلہ کن قطعی فرمان ہے اور یہ ہنسی کی بات نہیں ہے. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بے شک وہ کافر پر فریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بس آپ کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے، زیادہ نہیں، بس انہیں تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے. میں نے پہلے ہی بتایا آپ لوگوں کو کہ وہاں انسان شبد آیا ہے، اور جس زمین کی قسم کھا رہے ہیں اللہ، انسان شبد آیا ہے، اور یہاں آ گیا اللہ پھر کافروں کو ڈھیل دینے کی بات. کافر کون ہے بھائی؟ کیا کافر کو انسان نہیں کہا جائے گا؟ کافر انسان نہیں ہے. تو اللہ سوالوں کے گھیرے میں ہے. جس اللہ کی تعریف یہ لوگ کر رہے ہیں، علماء دین، بڑے بڑے دگج جو اپنے کو عالم کہتے ہیں، جو اپنے کو جانکار بتلاتے ہیں، جو اپنے کو مفسر قرآن بتلاتے ہیں، جو اپنے کو شیخ الحدیث بتلاتے ہیں، یہ ایک بھی سوال کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور نہ یہ جواب دے پائیں گے. میں قیامت تک سمجھ دے رکھا ہوں. اسی لیے میں نے نویدن کیا آپ لوگوں سے کہ یہ سائنس کا دم بھرتے ہیں. اس میں سائنس کیا ہے اور سائنس کیسا ہے قرآن کا، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اور بھی سائنس کی چرچا کر، اب چاند پر ابھی سائنس کی چرچا کرنے والے ایک پاکستانی مولانا صاحب کو میں پرستت کر رہا ہوں. یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہ سارا یوٹیوب میں لگا ہوا ہے، اور بہت سارے واٹس ایپ کے مادھیم سے بھی لوگوں ایک دوسرے کو آدان پردان کیا ہے. یہ سنیے یہ حضور کیا بول رہے ہیں، حضور اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذرا آپ لوگ بھی ملاحظہ فرمائیے. آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی. مولوی کو پھٹکار ہو گئی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں
चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने। देखिए ये बोल रहा है कि सब साइंस इन्होंने चोरी की, इन गोरों ने। अंग्रेज़ों की बात ये कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने इनकी साइंस की चोरी की। इनकी साइंस है तो अंग्रेज़ पहले है या तुम पहले हो भाई? बाइबल पहले है या कुरान पहले है? अगर बाइबल पहले है और बाइबल से चोरी तुमने करी है और दूसरे को चोर बतला रहे हो, बाइबल का नकल तो कुरान ने उतारा है। इसीलिए कुरान तो कह रहा है इस बात को, वैज़ा बदलना आयाती माकाना आयाती वल्लभ आलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंतुम मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून। मैं अगर चाहता हूँ तो चंद मिनटों में क्या करता हूँ कि एक आयत के बजाय दूसरी आयत उसको मनसूख करके दूसरी आयत बताता हूँ। तो उसको मनसूख तो पहले था, तो पहले वाली बात को तुम चोरी बता रहे हो। पहले ने चोरी करी क्या तुमने चोरी किया है? कुरान ने चोरी किया है बाइबल से, तौरात से, या तौरात और इंजील वालों ने कुरान से चुराया है? कुरान का जन्म तो बाद में हुआ है, वो लोग पहले से थे, पहले से उनकी किताब थी और उनको चोर का इल्ज़ाम लगा रहे हो, चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। चोर खुद हो करके दूसरों को चोर बता रहे हो। मियाँ जी सुनिए और ये आगे क्या बोल रहे हैं। जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। सुन लिया आप लोगों ने इनकी जहालत, इनकी मूर्खता को। ये कैसे मूर्ख लोग हैं। ये कह रहे सिंध में एक मौलवी हुए थे जो सूरज भी बनाया, चांद भी बनाया, और वो बटन दबाते थे, सूरज वो रोशनी हो जाती थी और बुझ भी जाती थी। अब ऐसे जाहिलों को किस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए बताइए। इनकी जहालत एक दो नहीं, इनकी और एक जहालत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको भी सुनिए। वो जाहिल क्या बोल रहा है, अपने बच्चों को किस तरीके से गलत पाठ पढ़ा रहा है, ज़रा उसको भी मुलाहिजा फरमाइए आप लोग। हमारा अर्थ घूम गया ना दूसरी तरफ है, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया, कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि जमीन घूमती नहीं है, ये कह रहा है ज़मीन घूमती नहीं है। बच्चों को क्या सिखा रहा है? अब ये मदरसा वाली तालीम इनके पास है और इसी मदरसा को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री अनुदान दे रहे हैं, और भारत सरकार अनुदान लेकर के मदरसा में ऐसी पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है जहां मदरसा में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग खुद सुनिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा, साइंस की। देखिए ये गलत है, ये गलत है बोल रहा है कि सूरज धरती चक्कर लगाती है, ये गलत है बोल रहा है। वो बच्चा कह रहा है कि हमें तो ये बताया जाता है कि धरती चक्कर लगाती है, ये कह रहा है कि वो गलत है। सूरज साकिन है, शून्य है, ये ज़मीन एक जगह स्थिर है, ये बता रहा है। क्या साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है, और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। ज़मीन मूव नहीं करती। ये आला हजरत जिनको बतला रहे हैं ये मौलाना अब्दुल रज़ाक ख़ान को बता रही कि ये बरेलवी अकायद वाले हैं, इसलिए ये आला हजरत का नाम ले रहे हैं। ये बतला रहे हैं कि आला हजरत ने बताया कि ज़मीन मूव नहीं करती, ज़मीन साकिन है, शून्य है, और ज़मीन मूव नहीं करती, वह एक जगह स्थिर है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए, पृथ्वी घूमती है, सूरज यानी रफ्तार दोनों की है, सूरज की भी रफ्तार है
اور پرتھوی کی رفتار ہے، دونوں کے رفتار میں انتر ہے. اور یہ پرتھوی دھرتی گھوم کر کے جب سورج کی الٹی طرف جاتی ہے تب ہمارا رات ہوتا ہے، اور پھر سیدھے طرف آتی ہے تو دن ہوتا ہے. اور دن اور رات اس طریقے سے سورج کے نکلنے ڈوبنے کا سوال نہیں ہے. سورج کے نکلنے ڈوبنے کا سوال اسی لیے نہیں ہے کہ جس سمے ہم لوگ سورج کو اگتا ہوا دیکھ رہے ہیں، صبح دیکھ رہے ہیں، اس سمے امریکہ والا رات دیکھ رہا ہے. اسی لیے سورج کے ساتھ نکلنے ڈوبنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. مولانا کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان لوگوں کے سائنس کو سنیے گا، ان کی قرآن اور حدیث کے سائنس کو سنیے گا. یہ قرآن اور حدیث سے بچوں کو سائنس بتا رہے ہیں. ایسے سائنسداں کو تو بہت پہلے ان کی مانیتا ختم ہو گئی ہے، اور اب بھی اگر یہ چلا رہے ہیں تو ہم مانو سماج کی کمزوری ہے کہ ہمارے مانو سماج میں اس طریقے سے یہ اندھ وشواس کا پاٹ پڑھا رہے ہیں، اس طریقے سے یہ بچوں کو غلط پاٹ سکھا رہے ہیں. آگے سنیے کیا بول رہے ہیں. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا، اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، یہ موو نہیں کرتی، اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کہتی ہے زمین موو کرتی ہے، اور قرآن اور حدیث کہتا ہے سائنس موو نہیں کرتی. اور اعلیٰ حضرات یہ مولانا رضا خان کے لیے کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرات جو بریلوی عقائد کے تھے، جنہوں نے بریلوی جماعت کو کھڑا کیا، بریلوی جماعت کو تیار کیا. اور پچھلے دن آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اسی پریوار کا ہی، اسی خاندان کا ہی ایک لڑکا نے وہ اپنے پتنی کو طلاق دیا، پھر اس کے بھائی کے شادی میں کرایا، پھر بھائی نے طلاق دیا، باپ کے ساتھ گیا. وہ اسی پریوار سے ہے، اور اسی پریوار کی یہ جہالت دیکھیے. یہ جہالت کیول اپنے پاس تک نہیں رکھا، یہ دنیا میں پھیلانے کا پریاس کیا. یہ کہہ رہا ہے کہ زمین استھر ہے. قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. قرآن سے ثابت کیا. دیکھیے یہ کہہ رہا ہے قرآن سے ثابت کیا ہے زمین موو نہیں کرتی. اب قرآن سے کہاں سے ثابت کیا؟ ذرا وہ قرآن کا حوالہ تو دے صاحب. نہیں دے پا رہا ہے. دیکھیے کیا بول رہے ہیں. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی، دین کی. اعلیٰ حضرت اسلام و دین کی باتیں کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ تو پھر ہمارا اسلام کی بات کو ماننا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کو ماننا ہے. باقی سائنس کچھ بھی کہے. اب سائنس دنیا مان رہی ہے جس کو، اس کو وہ نہیں مانتے، اس کو اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اسلام کا نام سچ کا ماننا نہیں ہے. اسلام پورا بلائنڈنس ہے، اندھ وشواس ہے، اندھانوکرن ہے. اس لیے بڑے بڑے لوگ آج ان سچائی کو جاننے کا، سمجھنے کا پریاس کر رہے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے فون پہ، جن کے ساتھ ابھی چرچا ہوئی میری، ڈاکٹر تنویر عالم، اور بہار کے مدھوبنی ضلع کے ہیں. ایک اچھے جانے مانے ڈاکٹر ہیں، DHMS ہیں، اور ہومیوپیتھک جگت کے اچھے جانے مانے ڈاکٹر ہیں. ان سے میری چرچا ہوئی. ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کل آپ شاید بزی تھے. ہاں میں کئی دن سے کہ کہاں سے نکلتا ہے، اور جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں وہ تو خود سمجھ رہے ہوں گے. بس تھوڑا سا میرا نام جو بھی ہے تھوڑا سا دے دیجیے، تو تھوڑا سا لوگوں کو میں کہنے کے لیے رہے گا نا ان کو، پنڈت جی کو، کہ ہم نے اپنا وچار رکھ دیا. میں اس لیے آپ کو لانا نہیں چاہتا نا کہ میں آپ کا بھلا نہیں کر سکتا، تو میں بگاڑ کیوں کروں؟ ہمارے کو میں چلنے نہیں دوں گا. جی جی. اچھا ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویڈیو آپ ذرا بنائیے نا والا، یہ کیا بولتے ہیں، میں آپ کو جو کیا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، جو نے کہا کہ کہاں سب طرح کے لوگ آتے ہیں، سب طرح کے لوگ آتے ہیں. تو کچھ عالم آتے ہیں، کچھ حافظ رہتے ہیں، کچھ میرے ملک ٹائپ کے رہتے ہیں. ہر مریض آتے ہیں، ہر طبقے کے مریض ہوتے ہیں. بالکل. تو اس میں آپ کو ایک عالم سے میں نے پوچھا تھا کہ مولوی صاحب آپ برا نہیں مانیں گے، تو ایک تو میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں. میں قرآن تھوڑا پڑھتا ہوں، تو عربی تو ہم نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کا صرف معنی پڑھتے ہیں. تو آپ ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ میں نے کئیک سورہ میں پڑھا، ایک نہیں کئیک سورہ میں، کہ میں ہی گمراہ کرتا ہوں.
اور میں ہی ہدایت دیتا ہوں. اللہ ایک جگہ نہیں کئی ایک جگہ کہہ رہا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے مہر لگا دیا ہے دلوں پہ. پھر اللہ کہتا ہے کہ غلاف چڑھا دیا میں نے. تو پھر اتنی ذمہ داری اللہ کیوں لے رہا ہے؟ پھر دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ جہاد کرو کافروں کو. دیکھیے میں لمبی وارتا ہے, میں سناؤں گا بعد میں کبھی کسی دن. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ہی حوالہ دے کر کے مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں. یہ ان کے پاس ہی مولانا ہیں, ان کے پڑوس کے ہیں, ان کے جانکار ہیں, ان کے مریض ہیں. تو مولانا صاحب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں, جس کے قلب کی مریض کو بڑھا دیتے ہیں آدھی آدھی. تو اللہ تعالیٰ اگر گمراہ کرتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھانے والا کون ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے, ڈاکٹر تنویر عالم جی کا, کہ بھائی ایک سادھرن آدمی, میں ڈاکٹر ہوں, میں پریکٹس کرتا ہوں, تو کوئی بھی ہندو, میں مسلمان ہوں, تو کوئی ہندو آ جائے تو میں اس کو غلط ٹریٹمنٹ دوں, یہ اچھی بات تو نہیں ہوگی, مانوتا ورودھ بات ہے. تو میں اس کو بھٹکا دوں, یہ بھی صحیح نہیں ہے, میرے سے نہیں ہو رہا ہے. میں اس کو اچھی صلاح دوں گا کہ کہاں جائیں گے آپ, کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, تو صلاح ان کو اچھی دیں گے. تو ایک سادھرن انسان ہو کر کے جب ہم دنیا کو غلط نہیں بتا سکتے, بھٹکا نہیں سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھٹکا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قلبی مرض کو بڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کے کان میں مہر لگا رہے ہیں, کسی کے دل میں مہر لگا رہے ہیں, کسی کے زبان میں مہر لگا رہے ہیں.